أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا، ووضعنا عنك وزرك اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا، الذي أنقض ظهرك جن نے تمہاری پیٹھ توڑ رکھی تھی، ورفعنا لك ذكرك اور تمہارا ذکر بلند کیا۔ فإن مع العسر يسرا ہاں مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے، إن مع العسر يسرا اور بے شک مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ فإذا فرغت فانصب جب فارغ ہوا کرو تو عبادت میں محنت کیا کرو، إلى ربك فارغب اور اپنے پروردگار کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ علم نشرح لک صدرک، یعنی ہم نے تیرے سینے کو منور کر دیا، چوڑا، کشادہ اور رحمت و کرم والا کر دیا۔ اور جگہ ہے یعنی جسے اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، جس طرح آپ کا سینہ کشادہ کر دیا گیا تھا، اسی طرح آپ کی شریعت بھی کشادگی والی، نرمی اور آسانی والی بنا دی، جس میں نہ تو کوئی حرج ہے، نہ تنگی، نہ ترشی، نہ تکلیف اور سختی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مراد معراج والی رات سینے کا شق کیا جانا ہے، جیسے کہ مالک بن صعصعہ کی روایت سے پہلے گزر چکا۔ امام ترمذی نے اس حدیث کو یہیں وارد کیا ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ یہ دونوں واقعات مراد ہو سکتے ہیں، یعنی معراج کی رات سینے کا شق کیا جانا اور سینہ کو راز اللہ کا گنجینہ بنا دینا۔ واللہ اعلم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی دلیری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ باتیں پوچھ لیا کرتے تھے جسے دوسرے نہ پوچھ سکتے تھے۔ ایک مرتبہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امر نبوت میں سب سے پہلے آپ نے کیا دیکھا؟ آپ سنبھل بیٹھے اور فرمانے لگے، ابو ہریرہ، میں 10 سال کچھ ماہ کا تھا، جنگل میں کھڑا تھا اور میں نے اوپر آسمان کی طرف سے کچھ آواز سنی کہ ایک شخص دوسرے سے کہہ رہا ہے، کیا یہ وہی ہے؟ اب 2 شخص میرے سامنے آئے جن کے منہ ایسے منور تھے کہ میں نے ایسے کبھی نہیں دیکھے، اور ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ میرے دماغ نے ایسی خوشبو کبھی نہیں سونگھی، اور ایسے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ میں نے کبھی کسی پر ایسے کپڑے نہیں دیکھے، اور آ کر انہوں نے میرے دونوں بازو تھام لیے، لیکن مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی میرے بازو تھامے ہوئے ہے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا کہ انہیں لٹا دو، چنانچہ انہوں نے لٹا دیا، لیکن اس میں بھی نہ مجھے تکلیف ہوئی نہ برا محسوس ہوا۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا، ان کا سینہ شق کرو، چنانچہ میرا سینہ چیر دیا،
لیکن نہ تو مجھے اس میں کچھ دکھ ہوا اور نہ میں نے خود دیکھا۔ پھر کہا اس میں سے غل و غش، حسد و بغض سب نکال دو۔ چنانچہ اس نے ایک خون بستہ جیسی کوئی چیز نکالی اور اسے پھینک دیا۔ پھر اس نے کہا اس میں رافت و رحمت، رحم و کرم بھر دو۔ پھر ایک چاندی جیسی چیز جتنی نکالی تھی اتنی ڈال دی۔ پھر میرے دائیں پاؤں کا انگوٹھا ہلا کر کہا جائیے اور سلامتی سے زندگی گزاریے۔ اب میں چلا تو میں نے دیکھا کہ ہر چھوٹے پر میرے دل میں شفقت ہے اور ہر بڑے پر رحمت ہے۔ مسند احمد۔ پھر فرمان ہے کہ ہم نے تیرا بوجھ اتار دیا۔ یہ اسی معنی میں ہے کہ اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے۔ جس بوجھ نے تیری کمر سے آواز نکلوا دی تھی، یعنی جس نے تیری کمر کو بوجھل کر دیا تھا، ہم نے تیرا ذکر بلند کیا۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں یعنی جہاں میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تیرا ذکر کیا جائے گا، جیسے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالی نے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ کوئی خطیب، کوئی واعظ، کوئی کلمہ گو، کوئی نمازی ایسا نہیں جو اللہ کی وحدانیت کا اور آپ کی رسالت کا کلمہ نہ پڑھتا ہو۔ ابن جریر میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا کہ میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے کہ میں آپ کا ذکر کس طرح بلند کروں۔ آپ نے فرمایا اللہ ہی کو پورا علم ہے۔ فرمایا جب میں ذکر کیا جاؤں تو آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنے رب سے ایک سوال کیا لیکن نہ کرتا تو اچھا ہوتا۔ میں نے کہا اللہ مجھ سے پہلے نبیوں میں سے کسی کے لیے تو نے ہوا کو تابع دار کر دیا تھا، کسی کے ہاتھوں مردوں کو زندہ کر دیا تھا، تو اللہ تعالی نے مجھ سے فرمایا کیا تجھے میں نے یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ میں نے کہا بے شک۔ فرمایا راہ گم کردہ پا کر میں نے تجھے ہدایت نہیں کی؟ میں نے کہا بے شک۔ فرمایا کیا فقیر پا کر غنی نہیں بنا دیا؟ میں نے کہا بے شک۔ فرمایا کیا میں نے تیرا سینہ کھول نہیں دیا؟ کیا میں نے تیرا ذکر بلند نہیں کیا؟ میں نے کہا بے شک کیا ہے۔ ابو نعیم دلائل النبوہ میں لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میں فارغ ہوا اس چیز سے جس کا حکم مجھے میرے رب عز و جل نے کیا تھا آسمان اور زمین کے کام سے، تو میں نے کہا اللہ مجھ سے پہلے جتنے انبیاء ہوئے اب سب کی تو نے تکریم کی،
ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا، سلیمان کے لیے ہواؤں اور شیاطین کو بھی تابع دار بنایا، اور عیسیٰ کے ہاتھ پر مردے زندہ کرائے۔ پس میرے لیے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ کیا میں نے تجھے ان سب سے افضل چیز نہیں دی کہ میرے ذکر کے ساتھ ہی تیرا ذکر بھی کیا جاتا ہے، اور میں نے تیری امت کے سینوں کو ایسا کر دیا کہ وہ قرآن کو قراءت سے پڑھتے ہیں، یہ میں نے کسی اگلی امت کو نہیں دیا، اور میں نے تجھے اپنے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ دیا جو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے۔ ابن عباس اور مجاہد فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اذان ہے، یعنی اذان میں آپ کا ذکر ہے، جس طرح حضرت حسان کے شعروں میں ہے، یعنی اللہ تعالی نے مہر نبوت کو اپنے پاس کا ایک نور بنا کر آپ پر ثبت فرمایا جو آپ کی رسالت کی گواہ ہے، اپنے نام کے ساتھ اپنے نبی کا نام ملا لیا، جبکہ پانچویں وقت اشہاد کہتا ہے، آپ کی عزت و جلال کے اظہار کے لیے اپنے نام میں سے آپ کا نام نکالا، دیکھو وہ عرش والا محمود ہے اور آپ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ اگلوں پچھلوں میں اللہ تعالی نے آپ کا ذکر بلند کیا، اور تمام انبیاء علیہم السلام سے روز میثاق میں عہد لیا گیا کہ وہ آپ پر ایمان لائیں اور اپنی اپنی امتوں کو بھی آپ پر ایمان لانے کا حکم کریں، پھر آپ کی امت میں آپ کے ذکر کو مشہور کیا کہ اللہ کے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کیا جائے۔ سرسری نے کتنی اچھی بات بیان فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ فرضوں کی اذان صحیح نہیں ہوتی مگر آپ کے پیارے اور میٹھے نام سے جو پسندیدہ اور اچھے منہ سے ادا ہو، اور فرماتے ہیں کہ تم نہیں دپکنے کہ ہماری اذان اور ہمارا فرض صحیح نہیں ہوتا جب تک کہ آپ کا ذکر بار بار اس میں نہ آئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی تکرار اور تاکید کے ساتھ دو دفعہ فرماتا ہے کہ سختی کے ساتھ آسانی، دشواری کے ساتھ سہولت ہے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے سامنے ایک پتھر تھا، بس لوگوں نے کہا اور سختی آئے اور اس پتھر پر گھس جائے تو آسانی ہی آئے گی اور اسی میں جائے گی اور اسے نکال لائے گی۔ اس پر یہ آیت اتری۔ مسند بزار میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، گر دشواری اس پتھر میں داخل ہو جائے تو آسانی آ کر اسے نکالے گی۔ پھر آپ نے اس آیت کی تلاوت کی۔ یہ حدیث
حائز بن شریح حضرت انس سے روایت کرتے ہیں اور ان کے بارے میں ابو حاتم رازی کا فیصلہ ہے کہ ان کی حدیث میں ضعف ہے، اور ابن مسعود سے یہ موقوف مروی ہے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں لوگ کہتے تھے کہ ایک سختی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ حضرت حسن ابن جریر میں مروی ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن شاداں و فرحاں آئے اور ہنستے ہوئے فرمانے لگے، ہرگز ایک دشواری پر دو نرمیوں پر غالب نہیں آ سکتی۔ پھر اس آیت کی آپ نے تلاوت کی۔ یہ حدیث مرسل ہے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ہم سے ذکر کیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو خوشخبری سنائی کہ دو آسانیوں پر ایک سختی غالب نہیں آ سکتی۔ مطلب یہ ہے کہ اسراہ کے لفظ کو تو دونوں جگہ معرفہ لائے ہیں، وہ تو مفرد ہوا، اور یسر کے لفظ کو نکراہ لائے ہیں تو وہ متعدد ہو گیا۔ ایک حدیث میں ہے یعنی امداد الہی بقدر معونتاہ، یعنی تکلیف کے آسمان سے نازل ہوتی ہے، یعنی صبر مصیبت کی مقدار پر نازل ہوتا ہے۔ حضرت امام شافعی فرماتے ہیں یعنی اچھا صبر آسانیوں سے کیا ہی قریب ہے، اپنے کاموں میں اللہ تعالی لحاظ رکھنے والا نجات یافتہ ہے۔ اللہ تعالی کی باتوں کی تصدیق کرنے والے کو کوئی ایذا نہیں پہنچتی، اس سے بھلائی کی امید رکھنے والا اسے اپنی امید کے ساتھ ہی پاتا ہے۔ حضرت ابو حاتم سجستانی رحمت اللہ کے اشعار ہیں کہ جب مایوسی دل پر قبضہ کر لیتی ہے اور سینہ باوجود کشادگی کے تنگ ہو جاتا ہے، تکلیفیں گھیر لیتی ہیں اور مصیبتیں ڈیرا جما لیتی ہیں، کوئی چارہ سجھائی نہیں دیتا اور کوئی تدبیر نجات کارکردگی نہیں ہوتی، اس وقت اچانک اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے اور وہ دعاؤں کا سننے والا باریک بین اللہ اس سختی کو آسانی سے اور اس تکلیف کو راحت میں بدل دیتا ہے۔ تنگیاں جب کہ بھرپور آ پڑی ہیں، پروردگار معن وسعتیں نازل فرما کر نقصان کو فائدے سے بدل دیتا ہے۔ کسی اور شاعر نے کہا ہے یعنی بہت سی ایسی مصیبتیں انسان پر نازل ہوتی ہیں جن سے وہ تنگ دل ہو جاتا ہے، حالانکہ اللہ کے پاس ان سے چھٹکارا بھی ہے۔ جب یہ مصیبتیں کامل ہو جاتی ہیں اور اس زنجیر کے حلقے مضبوط ہو جاتے ہیں اور انسان گمان کرنے لگتا ہے کہ بھلا کیا یہ ہٹیں گی، کہ اچانک اس رحیم و کریم اللہ کی شفقت بھری نظریں پڑتی ہیں اور اس مصیبت کو اس طرح دور کرتا ہے کہ گویا آئی ہی نہ تھی۔ اس کے بعد ارشاد باری ہوتا ہے کہ جب تو دنیوی کاموں سے اور یہاں کے اشغال سے فرصت پائے
تو ہماری عبادتوں میں لگ جا اور فارغ البال ہو کر دلی توجہ کے ساتھ ہمارے سامنے عاجزی میں لگ جا، اپنی نیت خالص کر لے، اپنی پوری رغبت کے ساتھ ہماری جناب کی طرف متوجہ ہو جا۔ اسی معنی کی وہ حدیث ہے جس کی صحت پر اتفاق ہے، جس میں ہے کہ کھانا سامنے موجود ہونے کے وقت نماز نہیں، اور اس حالت میں بھی کہ انسان کو پاخانہ پیشاب کی حاجت ہو، اور حدیث میں ہے کہ جب نماز کھڑی کی جائے اور شام کا کھانا سامنے موجود ہو تو پہلے کھانے سے فراغت حاصل کر لو۔ حضرت مجاہد اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب امر دنیا سے فارغ ہو کر نماز کے لیے کھڑے ہو تو محنت کے ساتھ عبادت کرو اور مشغولیت کے ساتھ رب کی طرف توجہ کر۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب فرض نماز سے فارغ ہو تو تہجد کی نماز میں کھڑا ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہوئے اپنے رب کی طرف توجہ کر۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں یعنی دعا کر۔ زید بن اسلم اور ضحاک فرماتے ہیں جہاد سے فارغ ہو کر اللہ کی عبادت میں لگ جا۔ سوری فرماتے ہیں اپنی نیت اور اپنی رغبت اللہ ہی کی طرف رکھ۔ سورت الم نشرح کی تفسیر اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہوئی۔ فالحمد للہ۔